بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامته اجمعین اما بعد. عزیز طلبہ کرام، آج ہم سبق نمبر 78 پڑھیں گے، کتاب الطہارۃ باب صفۃ وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا نواں حصہ ہے اور کوشش کریں گے کہ اس سبق کے اندر اور اس ویڈیو میں اس کو مکمل کر لیں. سبق کے موضوعات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، ان موضوعات سے متعلق انشاءاللہ بات ہوگی. متن حدیث دیکھیے، وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل ان ربيع بنت معاويه بن عفراء رضي الله عنهم اخبرته قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا، قالت فمسح راسه ومسح ما اقبل منه وما ادبر وصدغيه واذنيه مره واحده. ربیعہ رضی اللہ عنہ کی روایت اگر اس میں غور کریں تو بہت ساری ان چیزوں کی اور امور کی وضاحت ہو جاتی ہے جو گزشتہ سبق کے اندر ہم نے ان کی حدیث کے اندر پڑھی تھی. وہاں ہم نے پڑھا تھا فمسح راسه مرتين کہ دو مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا، جبکہ وہاں یہ وضاحت کر دی گئی تھی کہ ما قبل منه کو ایک مسح اور ما ادبر یہ اس کو دوسرا مسح قرار دیا گیا ہے. تو یہاں آپ دیکھیں تو اس حدیث کے اندر صراحتاً موجود ہے کہ مرۃ واحدۃ ایک مرتبہ آپ نے مسح کیا. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ یبدا بمؤخر راسه ثم بمقدمه، جبکہ یہاں وضاحت موجود ہے کہ وہ ومسح ما قبل منه وما ادبر، ما قبل منه وما ادبر پہلے ما قبل منه پھر وما ادبر من پہلے شروع سے مطلب پیشانی کی طرف سے پیچھے کی طرف اور پھر گردن ہے اس سے پیشانی کی طرف. جو پچھلی حدیث تھی اس میں تعبیر بتا دی گئی تھی کہ وہاں پر سوء فہم کی وجہ سے راوی سے تحریف ہوئی، اس سے بتانے میں غلطی ہوئی. وہ صدغی اور آپ اپنے صدغین کا مسح کرتے تھے. صدغین یہ چہرے کا حصہ ہے اور مسح سر کے ساتھ جو ہاتھ جو جاتا ہے تو یہ تکمیل کے لیے ہے، اس بات کے لیے ہے. بہرحال جو اس میں مزید بتاتی تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی، حدیث کی تقریب آپ کے سامنے ہے اور حدیث بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے. اس کے بعد اگلی حدیث ہے، وہی قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داوود عن سفيان بن سعيد عن ابن عقيل عن ربيع رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه من فضل ماء كان في يده. ربيع رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اس بچے ہوئے پانی سے جو آپ کے ہاتھ پر موجود تھا، یعنی اس طریقے سے. حدیث کی تقریب آپ کے سامنے موجود ہے، جو مسائل حدیث سے مستمت ہوں گے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی جائیں گے اور وہ حدیث بھی آپ کے سامنے موجود ہے. یہ جو سر کے مسح کے لیے نیا پانی لینا نہ لینا کا مسئلہ ہے، تو اس کے بارے میں اکثر علماء کے نزدیک، جمہور علماء کے نزدیک سر کے مسح کے لیے نیا پانی لینا واجب ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو کثیر اور صحیح روایات بشمول عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث کے آپ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سر کے لیے نیا پانی لیا تھا. اسی طرح قیاس بھی تقاضا یہ ہے کہ باقی اعضاء کے لیے الگ الگ پانی لیا جاتا ہے تو سر کے لیے بھی الگ پانی لیا جائے. یہ جو حدیث الباب ہے جس کے اندر آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح براسه من فضل ماء كان في يده، بچے ہوئے پانی سے سر پر مسح کیا، یعنی بازو دھونے کے بعد جو طریق موجود تھی. تو اس حدیث کے جو روات ہیں، روات میں سے عبداللہ بن عقیل پر محدثین نے کلام کیا ہے اور ان کی روایت کے اندر اس طرح کو بیان کیا ہے. اور اگر بالفرض اس کو صحیح مان لیا جائے تو جو شارحین حدیث ہیں انہوں نے اس کی جو توجیحات کی ہیں اس میں ایک توجیہ امام نووی رحمۃ اللہ کی ہے کہ المستعمل في نفل الطهارة باطن على طهوريته. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسح کیا تھا اس سے پہلے بھی آپ وضو کی حالت میں تھے، یہ آپ کی قسم کی نفلی طہارت تھی. یہ نہیں تھا کہ آپ حدث کی حالت میں تھے تو اس سے آپ نے پاکی حاصل کی، بلکہ آپ پاکی کی حالت میں پاکی حاصل کر رہے تھے تو یہ پانی جو تھا یہ اپنی طہارت پر اور مطہر ہونے پر باقی تھا، اس لیے آپ نے اسی سے مسح کر لیا. یہاں بہتر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا، اس کو کچھ حصہ ڈالا، یہ سب تھوڑا حصہ چھوڑ دیا، واپس ڈال دیا، اور جو تری بچی تھی، نمی بچی تھی، اسے آپ نے سر کا مسح کیا، یعنی بس دھونے کے بعد بھی پانی لیا لیکن واپس اس کو چھوڑ دیا، جو تری آپ باقی رہ گئی تھی اسی سے پھر آپ نے مسح کیا. اس کے بعد اگلی حدیث ہے، وہی قال حدثنا ابراہیم بن سعید قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معاويه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فادخل اصبعيه في جحر اذنيه. ربيع بنت معاويه رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، پھر آپ نے اپنے دو انگلیوں کو اپنے کانوں کے سوراخ کے اندر داخل کیا. یہ وہی کانوں کے مسح کے اندر جو انگلیاں سبابتین جو داخل کی جاتی ہیں اس کا ذکر ہے. اس کی تفصیل آپ کے سامنے موجود ہے اور حدیث کا تعارف بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے. اس کے بعد وہی قال حدثنا محمد بن عيسى ومسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ليث عن طلحه بن مصرف عن ابيه عن جده قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح راسه مره واحده حتى بلغ القذاب وهو اول القفا. وقال مسدد مسح راسه من مقدمه الى مؤخره حتى اخرج يديه من تحت اذنيه. قال مسدد فحدثت به يحيى فانكره. قال ابو داود سمعت احمد يقول ابن عيينة زعموا كان ينكره ويقول ايش هذا، يعني طلحه عن ابيه عن جده. حدیث کا آپ کے سامنے موجود ہے. اس حدیث کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اس سے حاصل ہونے والے مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں، اور امام داؤد نے جو سند پہ کلام کیا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں. طلحہ بن مصرف جو ہے وہ اپنے والد سے اور ان کے والد اپنے والد سے نہیں طلحہ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اپنے سر کا مسح ایک مرتبہ کیا حتی بلغ القذا، یہاں تک کہ آپ سر کے پچھلے حصے جہاں بال ختم ہوتے ہیں وہاں تک آپ نے اس کو پہنچا لیا. وہ القفا یہ راوی کا علاج ہے کہ وہ گودی کی ابتدا ہے. وقال مسدد کہتے ہیں مسح راسه من مقدمه الى مؤخره، آپ نے سر کا مسح کیا اپنے اگلی جانب سے پچھلی جانب کی طرف، یعنی یہ جو مسدد کی روایت ہے اس کے اندر یہ تبدیلی اور اضافہ ہے کہ آپ نے سر کا مسح پیشانی کے بالوں سے شروع کیا اور گودی پہ جا کے اس کو ختم کیا مؤخر راس پہ حتی اخرج يديه من تحت اذنيه، یہاں تک کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے نیچے سے گزارتے ہوئے نکال لیا. روایت حدیث دیکھیے، محمد بن عیسیٰ، ابو جعفر، مسدد ان لوگوں گزر چکا، عبد الوارث کے گزر چکا، لیث ہیں ان کے بارے میں یحییٰ اور نسائی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں ضعیف، ابن معین کہتے ہیں لا بأس به، ابن حبان کہتے ہیں اختلط في آخر عمره، دارقطنی کہتے ہیں انما كان صاحب سنة انما انكر عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد حسب کہ صاحب سنہ ہے، متبع سنہ ہے، ان پہ جو نکی کی ہے، جو اعتراض وجرا کی ہے وہ یہ کہ انہوں نے عطاء طاووس ومجاہد کے درمیان جمع کیا. وقال الترمذي في العلل الكبير قال محمد كان احمد يقول ليس لا يفرح بحديثه. محمد کہتے ہیں کہ وہاں پہ احمد فرماتے تھے کہ لیث جو ہے ان کی حدیثیں جو ہے وہ خوش نہیں کرتی ہیں، اس سے خوش نہیں ہو جا سکتا، اطمینان نہیں کیا جا سکتا. وقال محمد وليس صدوق، یعنی صدوق درجے کے راوی ہیں لیکن وہم پھر بھی ان کو رہتا ہے. مل مختلف ان کے بارے میں اقوال آپ کے سامنے آئے ہیں. امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں فرمایا کہ لیث جو ہے ان کو جمہور نے ضعیف قرار دیا ہے اور ان کو اختلاط ہو گیا تھا، ان کی حدیث کے اندر اضطراب ہے. قال وهو مما يكتب حديثه، یہ وہ ہیں جن کی حدیثیں لکھ لی جائیں گی اعتبار کے لیے نہ کہ احتجاج کے لیے. قال احمد بن محمد ومصرف الحديث ولكن حدث الناس عن مصرف الحديث، لیکن لوگوں نے ان سے حدیث نقل کی ہیں. اور نیچے دیکھیے امتناع کثیر من السلف من کتابت حدیثه، بہت زیادہ تعداد میں سلف میں سے لوگوں نے ان کی حدیث لکھنے سے توقف اختیار کیا ہے. اس کے بعد طلحہ بن مصرف ہیں، طلحہ بن مصرف بن عمرو ہیں، یعنی طلحہ کے دادا کا نام عبد بن کعب الحمدانی ہے.
اور قال عبد الله بن ادریس ما رايت الاعمش اثنى على احد يدركه الا على طلحه بن مصرف ادرك انسا وما ثبت له سماع منه. عبد الله بن ادریس کہتے ہیں کہ میں نے اعمش کو نہیں دیکھا کہ وہ کبھی کسی پہ تعریف کرے جن سے ان کی ملاقات ہوئی ہو سوائے طلحہ بن مصرف کے. بہت کم لوگ کی تعریف کرتے تھے. طلحہ بن مصرف ان لوگوں میں سے ہیں جن کی تعریف کی ہے. انس رضی اللہ عنہ کو پایا ہے لیکن ان سے ان کا سماع جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. عن ابیہ هو مصرف جو طلحہ کے والد ہیں ان کا جو نام ہے وہ مصرف ہے یعنی محدث کے وزن پر, اور بعض کہتے ہیں کہ معظم کے وزن پر یعنی مصرف ہے لیکن وہ ضعیف یا غلط ہے. ان کے والد عمرو بن كعب اور بعض کہتے ہیں کہ كعب بن عمرو ہے. عن جدہ هو كعب بن عمرو وقيل عمرو بن كعب. ان کے نام میں اختلاف ہے یعنی طلحہ کے دادا کے نام میں بعض كعب بن عمرو کہتے ہیں اور بعض عمرو بن كعب کہتے ہیں. کوفہ کے رہائشی ہیں, ان کی صحبت ہے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. ان کی جو حدیث ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ طلحہ بن مصرف عن ابیہ عن جدہ قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتوضا. تو اس کے اندر صراحت موجود ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ابو عمرو کہتے ہیں کہ اختلاف ہے ان کی صحبت میں لیکن اصح ما قیل فیہ یہی ہے کہ ان کی صحبت ثابت ہے. اب کچھ کلمات کی وضاحت اور صراحت رسول دیکھ لیجیے. حدیث کے اندر آیا تھا کہ حتى بلغ القذال وهو اول القفا. تو القذال یہ سر کے پچھلے حصے مؤخر الراس کو کہتے ہیں, اس کا جمع قذل اور اقذلہ ہے, اور القفا گردن کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں. بعض روایات میں القذال کو اول القفا کہا گیا ہے لیکن یہ دراصل ایک راوی کا ادراج ہے. اصل معنی یہ ہے کہ القذال سر کے پچھلے حصے سے ملا ہوا ہے, نہ کہ القفا اور القذال بالکل ایک ہی چیز ہے. روایت احمد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, نظامی فرماتے ہیں کہ آپ نے سر کا مسح کیا یہاں تک کہ القذال اور اس کے ساتھ گردن کے اگلے حصے تک پہنچ گئے, یعنی وہ کانوں کے نیچے سے گزرتے ہوئے گردن کے اگلے حصے کے پاس آ کے آپ نے گردن کو چھوڑا یا اس مسح کو ختم کیا. صحابی کی روایت ہے شیخ الاسر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کیا یہاں تک کہ القذال اور گردن کے اگلے حصے تک پہنچے, یعنی اگلے حصے کا مسح تو نہیں کیا, اس کے قریب پہنچ گئے, وہ مسح ختم ہوا. جیسے عام طور پہ ہم لوگ جو ہاتھوں کی پشت ہے اس کو گھماتے ہوئے نیچے سے گزار لیتے ہیں. مسدد کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا, آغاز سر کے اگلے حصہ مقدم راس سے کیا, مسح کو پیچھے کی طرف لے گئے یہاں تک کہ مؤخر راس سر کا پچھلا حصہ تک پہنچ گئے, پھر دونوں ہاتھوں کو چلتے ہوئے کانوں کے پہلو سے گزارا. جانب الاذنین سے مراد وہ حصہ ہے جو سر کے ساتھ لگا ہوا ہے جسے ظاہر الاذن کہا جاتا ہے, اور یہ حدیث حنفیہ کی دلیل ہے مسح رقبہ کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کے پچھلے جو حصہ ہے رقبہ اس کا مسح کیا ہے. مسح رقبہ میں ائمہ کا جو اختلاف ہے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے. اس لفظ سے بعض علماء نے مسح رقبہ پر استدلال کیا ہے جو کہ مختلف مسئلہ ہے. چنانچہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی میں اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے مسح رقبہ کو مستحب لکھا ہے جو کہ امام احمد کی ایک روایت ہے, اور حنفی کی کتب میں مسح رقبہ کو مستحبات اور آداب وضو میں شمار کیا ہے. امام شافعی کا قول قدیم بھی یہی ہے لیکن امام نووی نے لکھا ہے کہ مسح رقبہ بدعت ہے, لم يثبت عن الشافعي رحمه الله. دوسرے علماء نے امام نووی کا تعاقب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بات صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ بغوی اور رویانی اسی طرح امام غزالی جو ائمہ شافعیہ میں سے ہیں اس کے استحباب کے قائل ہیں. البتہ مسح الرقبہ امان من الغل يوم القيامه حدیث ضعیف ہے. امام نووی نے اس کو موضوع کہا ہے. اس مسئلے پر مولانا نبی کا ایک مستقل رسالہ تحفۃ الطلبہ فی مسح الرقبہ کے نام سے ہے. البتہ مسح الحلقوم گردن کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. ابن قیم فرماتے ہیں جیسا کہ منہل میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح سے مسح عنق میں قطعاً کوئی حدیث ثابت نہیں ہے, یعنی گردن کا جو اگلا حصہ ہے اس کے حوالے سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. عبد المنظور سے یہ بحث آپ کے لیے نقل کی گئی ہے. اب یہاں پہ ایک بات اور رہی تھی کہ جو سند سے متعلق تھی کہ مسدد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یحییٰ کو حدیث بیان کی تو انہوں نے اس پر انکار کیا, نکیر کی, اور امام داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابن عیینہ زعم انه كان ينكر ويقول ايش هذا, کہ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ابن عیینہ کے سامنے جب سند ذکر کی جاتی تو وہ اس پہ انکار کرتے نکیر کرتے اور کہتے کہ کیا چیز ہے طلحہ نبی عن جدہ. تو اس کی وضاحت دیکھیے. یحییٰ سے مراد یحییٰ القطان ہے, فانکرہ یعنی انہوں نے اس کو نبی جانا ناقابل اعتبار جانا, یعنی انکر هذا الحديث جهالة مصرف, اور اس کی وجہ فرماتے ہیں کہ ہے کہ مصرف کا مجهول ہونا ہے, لا لمقال في صحبة جد طلحہ فإنه ليس بشيء, نہ یہ کہ جو طلحہ کے دادا تھے عمرو بن كعب بن عمرو ان کے صحبت کے حوالے سے اس میں کوئی کلام ہے, فإنه ليس بشيء, وہ جو اختلاف ہے کچھ خاص معنی نہیں رکھتا. فإنه يصرح في هذا الحديث رأيت رسول الله وأيضا يأتي غريبا من بعد عدة أبواب قال دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ. جو ان کے دادا ہیں ان کی صحبت کے حوالے سے تو کلام جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا, اس لیے کہ انہوں نے خود حدیث کے اندر مختلف حدیث میں صحیح کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. اور اسی طرح يمكن ان يكون يحيى انكر ان يكون لجد طلحه صحبه لضعف في سند الحديث فان ليس النبي سليم ضعيف ومصرفا مجهولا. فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جو يحيى نے انکار کیا ہے نکیر کی سند پر, اس کی وجہ یہ ہے کہ سند جو اس حدیث کی وہ ضعیف ہے, لیکن نبی سلیم بھی ضعیف ہے اور مصرف بھی مجهول ہے. اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے عبد فرماتے ہیں سمعت احمد بن حنبل يقول ان ابن عيينة زعم انه كان ينكر, فضمير يقول يرجع الى احمد, یہ جو يقول کی جو ضمیر ہے امام احمد کی طرف جائے گی, اور لفظ ابن عيينة اسمه ان, اور انه كان ينكر خبره ان ابن عيينة كان ينكره, یہ اصل میں جملہ ہے, اور بیچ میں زعم جو ہے یہ معترضہ بین الاسم والخبر ہے, اسم اور خبر کے درمیان میں جملہ معترضہ ہے, جس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کا زمانے کے علماء کا یہ دعویٰ تھا, یہ کہنا تھا کہ فحسب تقدير هذه العباره هكذا سمعت احمد بن حنبل يقول قال العلماء ان ابن عيينة كان ينكر هذا الحديث, فالامام احمد لم يسمع هذا القول من ابن عيينة. امام احمد خود یہ قول ابن عيينة سے نہیں سنا ہے بلکہ ان کو لوگوں کے واسطے سے یہ قول پہنچا ہے, جس سے انہوں نے زعم کی صیغے کے ساتھ لوگوں کی نسبت کرتے ہوئے اس قول کو ذکر کیا ہے. ايش هذا مطلب اي شيء هذا, یہ کیا چیز ہے, اس کی کیا حیثیت ہے اس سند کی. لفظ هذا اسم اشاره والمشار اليه طلحه عن ابيه عن جدي, معنی اي شيء هذا سند, یہ سند کیا چیز ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں, کوئی اعتماد نہیں, یہ استفهام انکاری ہے. فرماتے ہیں کہ عبارت کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ سند کے اوپر انکار انہوں نے کیا نکیر کی ہے, اسی وجہ ضعف ہے سند کے اندر, اور وہ صاحب جو ہے وہ طلحہ کے والد مصرف جو ہے ان کا مجهول ہونا ہے. اسی طرح پہلے ہم نے پڑھا کہ لیث میں وہ ضعیف ہے, تو اس کی وجہ سے بھی سند کو کمزور قرار دیا گیا ہے, اور یہ اس پہ نکیر کی گئی ہے امام احمد کی جو نقل کی نوعینہ کے متعلق. فرماتے ہیں کہ اگر یہ نکیر صحبت کے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی تو پھر وہ یہ کہتے کہ شاید عن جدی غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک قول بھی ہے, یہ احتمال نہیں بھی ذکر کیا کہ دونوں ہو سکتے ہیں کہ مصرف کی جہالت, اور اسی طرح جو طلحہ کے دادا عمرو بن كعب بن عمرو ہیں ان کی صحبت کے حوالے سے جو شک ہے یا عدم ثبوت کا قول ہے اس کو دیکھتے ہوئے. بہرحال اس سے متعلق کلام آپ کے سامنے آ گیا ہے, اور حدیث کے متن کے حوالے سے بھی جو حدیث رہی ہیں اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو مکمل کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم سے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.